پاکستان کے وکلاء اور ججوں کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، وکلاء اور ججز کا جو پروفیشن ہے یہ ایک بڑا جو ہے باعزت پروفیشن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ لوگ جو ہے اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ بھی اس پہ سناؤں گا کہ جس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ایک ہمارے جو ہے وکیل صاحب تھے، تو ان کا بڑا آنا جانا تھا ہمارے گھر۔ تو ایک دن وہ کہیں آئے تو بڑے پریشان تھے، اور جناب وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ وہ رو رہے تھے، اتنے وہ پریشان تھے اور بال ان کے بکھرے ہوئے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، ایسا کیا بات ہے کہ آپ اتنے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری تو آج ساری کمائی لٹ گئی۔ تو ہم نے کہا کیسے ساری کمائی لٹ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے کچھ دن پہلے میرا جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ آرگیومنٹ ہوا، اور اس نے جو ہے وہ میرا گریبان پکڑ لیا۔ تو مجھے تو ایسے لگا جیسے کہ میرے جناب میرے پاس میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اور پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے میں جب بھی سوتا ہوں تو میں سوتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرا گریبان پکڑ لیا ہو۔ تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا اس چیز کی کہ آخر میں نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ مجھے جس کی اتنی بڑی سزا ملی، اور جس بیٹے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اور میں نے اس کے جو ہے پرورش کے لیے اور پھر اس کے جو ہے اور خرچوں کے لیے اور اس کی جو وہ ہر ضرورت کے لیے میں نے جو ہے وہ پیسے اس کو مہیا کیے، اس کے لیے پراپرٹی بنائی اور بڑا کچھ کیا۔ خیر وہ اس دن تو چلے گئے، تو تقریباً ہفتہ ڈیڑھ اور گزرا تو واپس آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ تو ہم نے کہا کیسا جواب مل گیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں جو شکایت کر رہا تھا نا کہ مطلب کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کیوں کی ہے، تو کہتے ہیں میں اس پریشانی میں تھا پچھلے ایک ہفتے سے۔ تو میں جو نا ایسے ہی کل جو ہے وہ چلا گیا دادا دربار چلا گیا، تو وہاں پہ ایک عورت میں نے دیکھی جو کہ بیٹھی ہوئی تھی سیڑھیوں پہ۔ تو میرا تو یہ خیال تھا میں دعا کروں اور واپس آ جاؤں۔ تو جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ وہ وہاں پہ مانگ رہی تھی اور اس کے پاس جو ہے وہ ایک تھیلی میں تھوڑے سے چاول پڑے ہوئے تھے۔ تو میں دعا کر کے تو تھوڑا جو ہے دور اس سے وہاں پہ بیٹھ گیا، تو تھوڑی بات وہ فارغ ہو کے وہ مانگنے سے فارغ ہوئی، تو اس نے وہ چاول کی جو تھیلی تھی وہ لے کر دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی، اور وہاں پر نا اس تھیلی سے اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو میں نے جب دھوپ میں وہ بیٹھی تو اس کا چہرہ زیادہ بہرحال واضح ہو گیا، تو میں نے اسے دیکھا تو ایک دم مجھے فلیش بیک ہوا اور مجھے یاد آ گیا کہ میں اس کو کیسے جانتا ہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی 20 سال پہلے بہاولپور کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں جو ہے وہ ایک چودھری صاحب ہوتے تھے، تو ان کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ تو چودھری صاحب کے گھر کے ساتھ ایک اور بڑا گھر تھا جس میں ایک جو ہے وہ لڑکا جو ہے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لڑکا بڑا شریف اور بڑا اچھا انسان تھا، لیکن جو قتل ہوا وہ اس لڑکے کی دکان کے سامنے ہوا، اور چودھری صاحب نے کسی طرح سے اس لڑکے کو پھنسانے کے لیے مجھے ہائر کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو کسی طرح سے جو پھانسی کی تم سزا دلوا دو، اس کو ہم نے ایف آئی آر میں تو کسی طرح ڈلوا دیا ہے، تو اگر تم اس طرح کی کوشش کرو کہ پھانسی اس کو ہو جائے میرا بیٹا بچ جائے۔ میں نے تھوڑی سی محنت کی اور اس لڑکے کو پھانسی لگ گئی۔ تو میں اس کیس کو بھول گیا، اور تقریباً جو ہے وہ اپنا اس کے بعد مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کی بیوی کدھر گئی، لیکن اس کی ماں کو آج میں نے دادا دربار کی اسٹوڈیو میں بیٹھے مانگتے ہوئے دیکھا، اور مجھے میری جو ہے سوال کا جواب مل گیا کہ آخر میری کمائی کیوں لٹ گئی۔ جو میں کہہ رہا تھا پرسوں کہ میری کمائی کیوں لٹ گئی، تو میری کمائی اس وجہ سے لٹ گئی کہ میں نے کسی وقت کسی ٹائم پہ کوئی 20 سال پہلے کسی ماں کی کمائی لوٹی تھی، تو جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ میری کمائی لٹ گئی۔